بتائیے گا کہ پاکستان میں اتنے ڈپریشن کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ڈپریشن خیر صرف پاکستان میں نہیں ہے، آج کل کا نارم ہے، اور اس کی بڑی ریزنس میرے خیال میں یہ ہیں کہ لوگ اب سوشل جو ایکٹیویٹیز تھیں، لوگوں سے ملنا جلنا تھا، اس سے تھوڑا سا دور ہٹ کے انفرادیت کی طرف، تنہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ تنہائی کیسے ہے، وہ میں اکثر کہتا ہوں، تو آپ 10 لوگ بیٹھے ہیں اور پتہ لگے کہ 10 کے 10 تنہائی کا شکار ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ پریزنٹ ان دا مومنٹ، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ان کے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ذہن میں چیز کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، وہ کسی سے چیٹ کر رہے ہیں، خیالی دنیا میں، ورچوئل ورلڈ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ کرنا، اور پھر ایسی جگہ پہ کنیکٹ کرنا جہاں پہ ان کا کوئی ریلیشن شپ ایز سچ بلڈ نہیں ہوا ہوا۔ یعنی آپ ورچوئل ورلڈ میں بے شمار لوگ ہیں جن کی شاید شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی جان پہچان ایسا نہیں ہے۔ تو ریلیشن شپ بنتا ہے ٹرسٹ پہ۔ اب جان پہچان ہی نہیں ہوگی تو ٹرسٹ کیسے ہوگا؟ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ یعنی ایک کمیونیکیشن گیپ آتا ہے۔ ایک بات میں اکثر سوچتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پانی جب ٹھہر جائے تو وہ گدلا ہو جاتا ہے، بالکل صاف نہیں رہتا۔ صاف نہیں اسی رہتا۔ طرح اگر آپ کی کمیونیکیشن رک جائے تو ریلیشن شپ بھی اور انڈیویجول لیول پہ جو آپ کی دماغی صحت ہے وہ بھی ایک طرح سے نا اس قسم کے چیلنج کا شکار ہوتی ہے۔ تو آج کل ہم میرا خیال ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری نسل تھوڑی کم جا رہی تھی، ہم تو وہ کہتے ہیں نا پتھر کے دور سے شروع ہوئے تھے، آج اے آئی کے دور تک پہنچ گئے ہیں۔ ہماری جنریشن نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس سے اگلی جو جنریشن ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مزید تنہائی کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا نا ایک چیلنجنگ چیز ہے۔ کسی سے تعلق ہے، اس میں اچھا ٹائم بھی آئے گا، برا بھی آئے گا، باتوں میں اتفاق بھی ہوگا اور ڈس ایگریمنٹ بھی ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو ساتھ دے کے ایک حسن کے ساتھ آگے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن اب لوگ ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کے بجائے یا اس چیز پہ ورک کرنے کے بجائے، اس کے باوجود کہ اختلاف ہے پھر بھی اکٹھا رہنے کے بجائے، وہ فوراً کٹ آف کرتے ہیں اور ایک ورچوئل ورلڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ میرا خیال ہے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پیٹ ہوتے ہیں، پیٹ کیا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، خود بتاتے ہیں، وہ اس کی کوئی اپنی اوپینین نہیں ہوتی۔ لیکن آپ جو ہیں ایسے ہی لوگوں کی، ایسی دنیا کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ جو کہیں وہ آپ کی بات مان لے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو نیکسٹ اینڈ نیکسٹ اینڈ نیکسٹ۔ تو اس سے بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ ایک جو ایک اجتماعی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہیں بھی اسٹیبلٹی نہیں، مینٹل اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ آپ اچیو نہیں کر پاتے۔